سورۃ التکاثر مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر الہاکم التکاثر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر زرتم المقابر مقابر کلا سوف تعلمون کلا سوف تعلمون الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم دوستو، آج میں نے آپ کے سامنے سورہ تکاثر کا لفظی تلفظ کیا ہے، اس کی تلاوت کی ہے۔ آپ تمام حضرات اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو لازمی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل کے نشان پر کلک کر دیجئے گا۔ اب میں اس کا لفظی تلفظ کے ساتھ ساتھ ترجمہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بناؤں گا، لیکن ابھی میں اس کا جو ہے وہ تجوید بیان کر دیتا ہوں اور اس پہلی آیت کی ہجے بھی کر دیتا ہوں تاکہ آپ تمام حضرات کو ہجے کرنا آ جائے۔ حمزہ لام زبر ال، ہا کھڑا زبر ہا، الہا کاف پیش کو، الہاکو میم تا پیش مت، الہاکمت تا زبر تا، الہاکمت تا کاف الف زبر کا، الہاکمت تکا سا پیش سو، الہاکمت تکاسو را پیش رو، الہاکمت تکاثر وقفاً الہاکمت تکاثر، کاف علی زبر کا اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے۔ اسی طرح حتی کھڑا زبر آیا ہے تو اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوگا۔ زرتم المقابر قاف علی زبر کا اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوگا۔ کلا لام علی زبر لا اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوگا۔ سوف تعلمون میم واو پیش مو، واو ساکن سے پہلے پیش آیا ہے تو اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوگا۔ ثم میم پر جب بھی تشدید آئے گی وہاں گنہ ہوتا ہے تو یہاں میم پر تشدید ہے، گنہ ہوگا کس طرح؟ ثم اس طرح۔ کلا لام علی زبر لا اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ سوف تعلمون میم واو پیش مو، واو ساکن سے پہلے پیش آیا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ کلا لام علی زبر لا اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ لو تعلمون میم واو پیش مو، واو ساکن سے پہلے پیش آیا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوگا۔ علم الیقین یا ساکن سے پہلے زیر آیا ہے، قاف یا زرقی اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوگا۔ لترون نون مشدد ہے تو لہٰذا یہاں بھی غنہ ہوگا، جب بھی نون پر تشدید آئے تو وہاں غنہ ہوتا ہے۔ لترون الجحیم یا ساکن سے پہلے زیر آیا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوگا کیونکہ ہا یا زر ہی، ٹھیک ہے، جحیم۔ ثم میم پر تشدید ہے،
گنہ کرنا ہوگا، کیونکہ جب بھی میم پر تشدید آئے تو وہاں گنہ کرنا ہوتا ہے۔ لَتَرَوُنَّ یہاں بھی نون پر تشدید ہے تو لہٰذا یہاں بھی کیا ہوگا، گنہ کرنا ہوگا، کیونکہ جب بھی نون پر تشدید آتی ہے تو گنہ ہوتا ہے۔ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، عَيْنَ نون لام زبر نل، عَيْنَ الْيَقِينِ، قاف یا زرقی یا ساکن سے پہلے زیر آیا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوگا۔ ثم نون میم پر تشدید ہے تو اس وجہ سے یہاں بھی غنہ ہوگا۔ لَتُسْأَلُنَّ، لَتُسْأَلُنَّ نون پر تشدید ہے تو اس وجہ سے یہاں بھی کیا ہوگا، غنہ کرنا ہوگا۔ یومئذ یہاں تنوین کے بعد عین آیا ہے اور عین حروف حلقی میں سے ہے تو صرف اظہار ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ یومئذ عن النعیم، عن النعیم نون پر تشدید ہے تو اس وجہ سے یہاں غنہ ہوگا۔ عن النعیم یا ساکن سے پہلے زیر آیا ہے تو اس وجہ سے صرف یہاں پر ایک الف کے برابر اسے کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ نعیم، نعیم۔